بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 87واں دن 27 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئیں۔ واپسی میں مقام ابوا میں بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت و محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے۔ وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے اور کعبہ کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان میں سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بچے کا مادری زبان سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اپنی ماں کو پہچاننے اور دودھ پینے کی صلاحیت سے نوازا۔ ہر بچہ پیدائشی سے اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ ان کے اشارے اور آواز کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مادری زبان بھی سیکھ لیتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی تعلیم کے ماں باپ کی پہچان کس نے کرائی؟ مادری زبان سیکھنے اور بولنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک اللہ ہی اپنی قدرت سے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالی سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کو سلام کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ نوٹ: بچوں کو سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت بنے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بیمار کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیمار کی عیادت کی یا اپنے کسی بھائی کی صرف اللہ کے واسطے زیارت کی تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے اور تو نے جنت میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز کو واپس نہ کرے، کیونکہ مسجد اس اعلان کے لیے تعمیر نہیں کی گئی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آخرت کے ارادے پر دنیا ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی دنیا آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادے پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن کسی کو مخالفت کا اختیار نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، قیامت کے دن سب لوگ بغیر کسی کجی اور مخالفت کے ایک پکارنے والے فرشتے کے پیچھے چلیں گے اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، پاؤں کی آہٹ کے سوا اس روز تم کچھ بھی نہ سنو گے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ سورہ فاتحہ سے علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔